ہوتا ہے. لیکن ویسے ایک مسلمان کے لیے ایسا علم حاصل کرنا نا جو کہ بینیفیشل نہیں ہے, اس کو زیب نہیں دیتا اگر نہ کرے, تو بیسیکلی دس نالج از بینیفیشل یہ پہلے بات فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ Illuminati فری میسنز دس از علم لا ينفع, وی ڈونٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس اور اشارہ. لیکن اگر آپ اس کی ان ڈیپتھ پڑھیں, روٹس پڑھیں, تو یہ ابلیس اور شیطان سے اور میجک سے اور پورے فرعون کا جو کلٹ تھا وہ کیا تھا بیسیکلی, وہ یہ تھا کہ وہ جو عورتوں کو مارو مردوں کو زندہ کرو. آج کل کیا ہو رہا ہے, عورتوں کو زندہ کرو کیا مطلب, بل بورڈز پہ ان کو چڑھا دو, ہر جگہ ان کو سامنے ٹی وی شوز پہ اس پہ ہر جگہ ان کو کر دو, اور مرد کو بالکل نامرد بنا دو. جیسے ان کے جو باڈی کے کیمیکلز ہوتے ہیں, باڈی کے جو بیسیکلی جس میں ٹیسٹوسٹیرون ہے, مختلف وہ ہیں جو کہ مرد بناتے ہیں, ان کو ختم کر دو. اور ایون آج کل دیکھیں نا, وہ ٹرینڈ ہے جو ہیروز بھی وہ ہیں جو تھوڑے سے ایسے ہیں. یا شیطان نے کہا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کو چینج کر دوں گا, so this is exactly what shaitan is doing. بالکل. تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور پھر مردوں کو اسلام النبی نے کہا تھا کہ کسی امت کو, کسی قوم کو اپنے تباہ کرنا ہے نا, تو ان کے مردوں میں فحاشی اور رورانی کو پھیلا دی جائے, اور ہمیں اسی طرح سے تباہ کریں یہ لوگ. اور یہ Illuminati اور یہ ساری جتنی بھی سائنس ہے, بڑے اس کے اپیرنٹ سائنس وغیرہ موجود ہیں, اور اصل میں بڑے لوگ کہتے ہیں کانسپیریسی ہے, ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسپیشلی ہمارا جو ایک اسکیپٹک ایک طبقہ ہے نا, ویسٹ میں اسکیپٹسزم جب سے آیا, اسکیپٹکس جو ہیں یہ ماڈرن سائنس پڑھ لی, سائیکالوجی پڑھ لی, اس کے بعد اسکیپٹک ہو گئے. تو دیکھیں میرے تو خیال میں کہ اگر ہم شروع سے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے, تو یہ اکلٹ اور یہ بلیک میجک اور پھر ہاروت و ماروت کا ذکر ہے قرآن میں, سورہ البقرہ میں ورس 102 میں. تو یہ لوگ تو بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. دیز آر جسٹ نیمز, فری میسنز, Illuminati, یہ تو ماڈرن نیمز ہیں. یہ تو فرعون کے زمانے سے, پھر حضرت نوح کے زمانے سے میرے تو نزدیک یہ تب سے چلتے آ رہے ہیں. تو ہاؤ کین اٹ بی اے کانسپیریسی, مطلب لوگ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. اور یہ اسکیپٹک وہی لوگ ہیں جو مطلب گوروں کو کبھی اسکیپٹسزم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے, یہ ہمیشہ دین کی بات کو اسکیپٹسزم کی نظر. اصل میں ہے تو یہ شیطان کی پارٹی نا, مختلف ادوار میں یہ مختلف ناموں کے ساتھ ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اور جب سے انہوں نے سیکریٹ ڈارک علم کو ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے, آپ ہسٹری پڑھ لیں, سومیرینز کی ٹیبلٹس آپ دیکھ لیں, گریک میتھولوجی آپ دیکھ لیں, وہ بھری ہوئی ہے جادو ٹونے سے. ہندو میتھولوجی جادو ٹونے سے بھری ہوئی ہے. پھر آپ گریک میتھولوجی دیکھ لیں, ایجپشین میتھولوجی دیکھ لیں. تو یہ چلا آ رہا ہے بہت پہلے سے, ڈارک سیکریٹس اور ڈارک میجک اور اکلٹ سائنسز. تو میرے خیال میں کہ جس نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑھی ہے نا, وہ سمجھ جائے گا گیم پیچھے سے. اور اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے. ایون پیپل گیٹ رچ بائی میجک. بالکل. ایک شیخ تھے, بالکل بہت, میں نام بھی لے لیتا ہوں چلیں, شیخ عبدالرزاق بن بدر, مدینہ کے, شیخ محسن العباد کے بیٹے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں مدینہ کے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے آگے خود بتایا, پرسنل سٹوری ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت امیر تھا, حالانکہ وہ ریکس ٹو ریچز والی سٹوری تھی اس کی. میں نے کہا یار تو کیسے کر رہا ہے, کہتا تو نے امیر ہونا ہے, کہتا میں نے امیر ہوں, کہتا تجھے میں جو کہوں گا نا پھر تو نے وہ کرنا ہے. کہتا ٹھیک ہے, ریڈی یار. اس نے اس کو پرچی پہ ایک نام لکھ کے دیا جن کا, ٹھیک ہے, اور کہا کہ تم نے فلاں دن مغرب کے ٹائم جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو نا, حدیث میں کہتا ہے شیطان جو ہے نا سورج کے سامنے آئے تو اپنے دو سینگوں کے بیچ میں سورج رکھ دیتا تاکہ یہ, سو بیسیکلی اس میں عبادت کرنا بھی منع ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے اس سی شور پہ جانا ہے, وہاں پہ اس کا نام لینا بار بار. تو وہ گیا وہاں پہ اور اس نے اس کا نام لینا شروع ہو کیا بار بار نا. کہتے ہیں کہ واللہ العظیم شیخ, ایک عجیب سی کریچر سمندر سے نکلی اور میرے سامنے آ گئی. ایسی کریچر نہ وہ فش تھی نہ وہ اینیمل تھی, I've never seen it before. تو کہتی ہے کہ بولو. اس نے کہا میں مالدار ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تم نے کچھ کام کرنے ہوں گے, بتائیں. انہوں نے کہا تمہیں غار میں جا کے ایک سرکل کے اندر یہ پڑھنا ہوگا, اسی میں یورینیٹ کرنا ہے, اسی میں ایکسکریشن کرنی ہے, جو بھی کرنی ہے اتنے دن تک. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کروں گا. کہ میں جب برا تو بہت لگا. اس نے کہا کہ تم نے دوسرا کام, تم نے اپنی کسی محرم سے ولیعاذ باللہ فورنیکیشن ایڈلٹری کرنی ہوگی, زنا کرنا ہوگا محرم سے. تو اس نے کہا اچھا. کہتے ہیں مجھے نا عجیب سونا شروع ہو گیا. کہتے ہیں تم نے تیسرا کام کرنا ہے, نماز چھوڑ دینی ہے. کہتے ہیں میری تربیت میرے ماں باپ نے نماز پہ اتنی پکی کی ہوئی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا. عربوں میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس نے کہا کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا, اور کچھ بتاؤ. تو اس جن نے چیخ ماری اور پانی میں چلا گیا. اچھا. تو یہ بھاگتا بھاگتا ڈر کے آیا, تو یہ پہنچا اپنے پڑوسی کے پاس. اس نے گالیاں دی, تو نے مجھے ذلیل کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. مطلب پڑوسی نے جادو کرنے سے کہا کہ تم نے کیا کیا. تو بیسیکلی سو پیپل گیٹ رچ. اور یہ جو پیسہ ہے آپ دیکھیں سبحان اللہ, قرآن میں کیا آتا ہے, ان الذین کفروا
युनफिकून अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, वो लोग माल खर्चे हैं ताकि आपको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर लें। लेकिन ये जो माल होगा ये अल्टीमेटली इनके लिए है सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा, इनके लिए हसरत का बायस बनेगा, जिसमें हम एंड में आएंगे। लेकिन माल आप देखें सुभानअल्लाह, इफ यू काउंट द स्टैटिस्टिक्स कि लोगों को दीन से गुमराह करने के लिए यूएस में ही कितने ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। इंडस्ट्री देख लें और इस तरह से बाकी जितनी भी इंडस्ट्री, 43 बिलियन डॉलर्स पर ईयर यूएस में म्यूजिक इंडस्ट्री पे खर्च हो रहा है। आपका जो जिक्र है वो म्यूजिक बन जाए, हालांकि एक मोमिन का जिक्र कुरान या वो अज़कार होते हैं, म्यूजिक बन जाए। 1 मिलियन सॉन्ग्स एवरी ईयर रिलीज होते हैं, मैं तो सुन के हैरान रह गया। और शेख आप वो स्टोरी पे अगर जाए ना आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की, तो उसने धोखा दिया कैसे था कि तुम अमर हो जाओगे, तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और तुम फरिश्ते ना बन जाओ, तो इमॉर्टल बन जाओगे अगर। और ये मैं आप दोनों को ना एक इंटरेस्टिंग सैटेनिक वर्जन बताता हूँ इस स्टोरी का, जो फ्री मेसन्स जो है ना उनके सर्कल में सुनाया जाता है। अच्छा। वो ये कि एक्चुअली गॉड दो हैं, एक तो वो जाहिर है कि गॉड ऑफ अर्थ है, गॉड ऑफ हेवंस। अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह जो है ना ये अपना दुश्मन समझते हैं। उसकी वजह ये है कि इब्लीस ये बताता है, ये मतलब एक वर्जन मैं आपको सुना रहा हूं, सैटेनिक वर्जन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इब्लीस ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स वर मेंट टू बी गॉड, बट वो जो गॉड था ना वो इनसिक्योर हो गया और उसने जो है ना इन्हें मना किया उस दरख्त से खाने से, क्योंकि उस दरख्त में वो ट्री ऑफ नॉलेज था, ट्री ऑफ इन्फिनिटी था, तो वो खा लेते तो ये अपनी उसमें असल उसमें आ जाते और इन्होंने गॉड बन जाना था। तो मैं इनको फ्रीडम देना चाहता था, लेकिन उस गॉड ने मुझे भी निकाल दिया, नाउज़ुबिल्लाह इन्हें भी निकाल दिया। अल्लाह। अब ये पूरी गेम है, पूरी स्टोरी। और देखें अल्लाह ताला ने ये बातें सूरह अल-अराफ में भी और मुख्तलिफ आयात में कि शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाले, यानी तुम्हें कोई ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना करे, ऐसी स्टोरियां ना सुनाए। और लिटरली ये एक वर्जन है इनके फ्री मसोनिक सर्कल्स में कि एक्चुअली मैं सेवियर हूं तुम्हारा, मैं तुम्हें ट्री ऑफ नॉलेज से खिला रहा था, वो जो एप्पल का कॉन्सेप्ट है ना कि एप्पल खिला रहा था मैं तुम्हें ताकि तुम गॉड बन जाओ, तुम अमर हो जाओ। अब वही पर्पस हमने यहाँ पे अचीव करना है। वो कैसे हमने अचीव करना है, वो फिर उसके सारे इबादत और जो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्री मेसनरी के और जो भी उनके सर्कल्स में होता है उसके एप्पल का मेरे ज़हन में ये एप्पल आया ये वाला। अल्लाह अकबर। ये एक थ्योरी है, आई कैन लिंक समथिंग, यू नो, ये खाया आउट ऑफ द एप्पल, ये खाया आउट ऑफ द एप्पल। बहरहाल ये देखिए, कुछ you know, जाहिर है इसका